الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سر دست ایک حدیث مصطفیٰ جس کو دلائل الخیرات شریف کے اندر علامہ سلیمان محمد بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. میں ابھی دیکھ رہا تھا بہت سارے لب خاموش، ٹائم تو اپنی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے. اب یہ کتاب دلائل الخیرات شریف درود پاک کے موضوع پہ، اس کا پیچھے ایک پس منظر ہے کتاب لکھنے کا جو میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال اس میں عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے بڑا ہی پیارا ایک فرمان مصطفیٰ نقل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم. حضور فرماتے ہیں میں محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں اور میں پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. اگر ہماری سماعتوں کا محور ایک بندہ زمانے والا یا ایک بندہ علاقے والا، دنیا دار، دنیاوی منصب والا، دنیاوی عہدے والا، تھوڑا بڑھ جائیں تو دنیاوی عہدے کے اعتبار سے وزیر اعلیٰ تک چلے جائیں، اگر اوپر جائیں تو وزیر اعظم تک چلے جائیں، اگر کسی کو یہ زاویہ بن جائے کہ میری گفتگو سننے والا اس عہدے والا ہے اور میری گفتگو کا مرکز و محور فلاں شخصیت ہے، اگر اس کا یہ کانسیپٹ قائم ہو جائے اور اس کا یہ بات ذہن کے اندر ایسی سج جائے یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے ذہن کے اندر یہ باور ہو جائے کہ فلاں سے میری بات ہونی ہے، اس کی الفاظ کی ترتیب بدل جائے گی، اس کا انداز بدل جائے گا، اس کا پڑھنے کا انداز بدلے گا، اس کی الفاظ کی شائستگی بدل جائے گی، اس کی ہر چیز بدل جائے گی. اگر زمانے والا منصب والا اگر اس سے کلام ہونا پڑ جائے اور ہم کلامی کا شرف مل جائے، دنیاوی عہدے والا ہو یا دینی عہدے والا ہو، تو ہماری جو ہے الفاظ کی ترتیب بدل جاتی ہے. اور ابھی حضور علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا دلائل الخیرات شریف میں علامہ سلیمان محمد بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اور کانپور کی چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 18 ہے. حضور کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفهم. اے زمانے والوں سن لو، میں نبی وہ نبی نہیں ہوں جس کی خبر کسی کو نہیں ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے تو نبی کو خبر نہیں ہوتی ہے، ہم یہاں سے پکارے تو نبی تو مدینے میں ہے، وہ تو دیوار کے پیچھے کی نہیں سنتے، ان کو کیا خبر ہے؟ ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے یہ الفاظ ہے اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفهم. اے زمانے والوں سن لو، ہمارا نبی کہتا ہے میں محبت والوں کا درود خود سنتا ہوں اور جب سننی درود پڑھتا ہے میں پڑھنے والے کو پہچانتا ہوں. یا رسول
اب یہاں پہ دو صیغے ہیں، علماء موجود ہیں. ایک ہے اسمعو، مضارع ہے، اور مضارع کے بارے میں ایک قاعدہ ہے. میں پہلے سر دست سے بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کی، میں اس کو ایک لفظ دوسرا بول دیتا ہوں، سوچن دانی، تاکہ وہ کھل جائے. الحمدللہ میں آپ کے سامنے فیض عطار موجود ہوں اور میرا 21واں سال تدریس کا ہے. میں نے گجرانوالہ میں 2 سال، آج سے 2 سال پہلے دورہ حدیث کروایا، مسلم شریف پڑھائی، اسحار السنن پڑھائی، سنن نسائی پڑھائی اور ابو داؤد پڑھائی 2 سال. پھر والدہ کے کہنے میں یہاں چلا آیا. تو جتنے موجود ہیں باتوں کو پلے باندھیے گا، یہ باتیں بار بار کرنے والی نہیں ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت جس طرح الیاس قادری کے من سے چلتا ہے تو یاد رکھنا جو فیضان ابھی آپ نے سنا یہ بزرگوں کے اپنے الفاظ ہیں. مجھے آنے والے ایک میرے دوست نے جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہا جانتے ہیں کوٹلوی کے بارے میں نے کہا شاید آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو ابو نور محمد بشیر کوٹلوی کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والد محترم محمد شریف کوٹلوی کو بھی جانتا ہوں. سلطان الفائزین متحدہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر وہ آواز گونگنے والی جو اعلیٰ حضرت کے منچ پہ چلتی تھی، آج کوٹلی کا فیضان صرف کوٹلی میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں چل رہا ہے. تو یاد رکھنا یہ بزرگوں کا ثمرہ ہے، یہ بزرگوں کا ثمرہ ہے. اور آج ہم جس فکر کے لیے، آج ہم جس عقیدے کے لیے اور جس عقیدے کی ترویج ہمیں مدینہ سے ملی تھی، پھر جب جو ہے دور باطل آیا تو ایک وقت تھا جب نمرود آیا، اللہ نے اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. پھر وقت چلتا گیا، فرعونیت قائم ہوئی، اللہ نے موسیٰ نبی کو بھیجا. مسیلمہ کذاب آیا، اللہ نے صدیق اکبر کو بھیجا. پھر وقت چلتا گیا، پھر وہ وقت بھی آیا جب یزیدیت قائم ہوئی، اللہ نے امام حسین کو بھیجا. پھر وہ وقت بھی تھا متحدہ سرزمین کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر گلی گلی یہ باتیں چلنے لگی. نبی کیا ہے؟ نبی کی تو حیثیت بڑے بھائی جیسی ہے، گاؤں کے چودھری جیسی ہے. وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو ہمارے جیسے ہیں. ان کو کیا خبر ہے جب گلی گلی یہ چرچا چلنے لگا، جب باطل قوتوں نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے. اللہ نے بریلی کا تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت، ولی نعمت، ولی کامل الشاہ امام احمد رضا خان جیسی ہستی کو نکال باہر کیا اور اعلیٰ حضرت نے پھر بتایا فیضان مصطفیٰ کیا ہے اور فیضان مدینہ کیا ہے. پھر وہ وقت بھی آیا جب فتویٰ چلا بریلی کے تاجدار کا. پھر اس فتوے پہ مہر ثبت ہوئی برما کی، ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی اور سرزمین حرمین کی. پھر بتا دیا جو نبی کو اپنے جیسا کہے، جو نبی کے آنے کے بعد اور نبی کے آنے کی بات کہے، جو نبی کو علم کو وہ جانوروں جیسے علم سے تشبیہ دے، اس کے بارے میں فتویٰ آ گیا. اور اس فتوے کو سرزمین عرب کے علماء نے مانا. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت اب یہاں ایک عقیدہ چل رہا ہے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں نے ٹو دی پوائنٹ حوالے سے بات کرنی ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم ہیں پہلے، لوگ تو محمد ہی کہتے ہیں نا، ہم بریلی ہیں نسبت، ہمارا عقیدہ جو بچا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ربائی میں جو کلام ہے وہ اپنی جگہ، شاہ اسد حسین مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن جو دین حسین نے بچایا ہے، جو دین کی تمادت آج گھروں میں موجود ہے، جو مسلمانیت ہمارے گھر گھر میں موجود ہے، جو اسلام کی بقا گھر گھر میں موجود ہے. یاد رکھنا اگر اسلام بچا حسین کے در پہ ہے تو عقیدہ بچا اعلیٰ حضرت کے در پہ ہے. اگر اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے سرزمین کربلا میں، اگر اسلام کی تمادت بڑی ہے سرزمین کربلا میں، تو عقیدے کا وہ چراغ جب گل ہو رہا تھا اس کو پوری آب و تاب سے چلایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں،
آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ فاضل بریلوی کے اس عقیدے کی ترجمانی ہے ان کے کلام کے اندر. کلام الامام، امام الکلام. امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کیا عقیدہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، دیوار کے پیچھے کیسے سن لیتے ہیں، اتنی دور ہے. پہلے تو سر دس بات ہے. علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے علامہ ابن قیم جوزی نجدی. او دی کتاب جلاء الافہام، او دا صفحہ نمبر 57 کھپا پاسا لائن نمبر 14 15 16 کتاب میرے کول موجود ہے، حوالہ میں دیتا تھا کھپا پاسا اور تے موجود ہے. ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. حضرت ابو دردہ حدیث کے راوی ہے. سنیو سنو، ابن تیمیہ بڑا مولوی ہونا دا بڑا سادہ نہیں. اودا شاگرد علامہ ابن قیم جوزی نجدی انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام دے صفحہ 57 تے کھپے پاسے لائن نمبر 15 16 17 تے لکھیا اے حدود فرمان لکھیا. حضور فرمان دے ابو دردہ حدیث کے راوی ہے، روایت کرتے ہیں لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. آقا فرمان دے میرا جڑا امتی، میرا جڑا بندہ جدو میرے تے درود پڑھدا او پڑھن والا جتنے مرضی ہوے ہوتا درود میرے تک پہنچ جاتا ہے. جب صحابہ نے یہ جملہ سنا نا تو صحابہ نے فوراً آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جو حدیث کے جملے ہیں قلنا بعد وفاتک یا رسول اللہ. آج بھی لوگ گل کر دے، آج بھی گل کرو. جدو ہیں تو سن دے سا، جدو مدینے تو سن دے سا، جدو مکے تو سن دے ہا، جدو زندگی تو سن دے سا، جدو زندگی دیا بہارا تو سن دے ہا، جدو زمین دے اوپر تو سن دے ہا. آج دی گل کرو. تو صحابہ نے 1450 سال پہلے یہی پوچھیا آقا ہے تے عقیدہ ہے تسی سن دیو اج دس دیو. قلنا بعد وفاتک کتنے بعد جملے نے اپنے وصال دہری کے بعد، اپنے پردہ فرما جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، والی مدار کونین بن جانے کے بعد تب درودوں کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا. تو رب دی قسمیں بابی نے لکھیا صفحہ 57 لکھیا کھپے پاسے لکھیا. حضور فرما دے صحابہ پوچھ دیو آج سننا جدو چلا جاواں گا تد سنا گا یا نہیں سنا گا. آج سننا جدو میں دنیا کو وصال کر جاواں گا تد سنا گا یا نہیں سنا گا. فرمایا نعم بعد وفاتی، ہاں اپنے دنیا کے وصال کر جان تو بعد بھی تو اللہ درود سلام سے طرح سنا گا. ہمارا وہی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کیا جملہ ہے. آج لوگ بڑیاں گلاں کر دے ملا شروع ہونا لائے کہندے 12 وفات 12 وفات 12 وفات. پہلے نمبر دے ابو داؤد ابن ماجہ دونوں دے اندر حدیث موجود ہے. میرے گل لمبی ہو جائے گی، میں نال اعلی حضرت امام اہل سنت میں لے کے چلنا. اے دو کتاباں دے وچ موجود ہے. وفات 100 کنے دینے، سارے بولو کنے دینے. صرف عورت کو اجازت ہے قرآن کی آیت کی وجہ سے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. 4 مہینے 10 دن تک عورت سوگ کرے گی، وگرنہ سوگ کرنے کی اجازت، بولے بولے سوگ کرنے کی اجازت. اور جنادہ من گیا، جنادہ مر گیا او کر لین سو. ساڈا نبی اج بھی کیے، گج کے بولو اج بھی کیے. جنادہ زندہ فرمان سنن لگایو، ساڈا نبی اج بھی کیے. حضور نے ایسے حدیث سے بیان فرمایا، فرمایا صحابہ تعجب کیوں کر دے ہو؟ اے حدیث کتے کتے موجود ہے، علماء موجود نے. مشکات المصابیح صفحہ نمبر 121 کھپا پاسا لائن نمبر 2 تے 3 قدیمی دی چھپی اوتھے موجود ہے. ابو داؤد دے وچ موجود ہے، ابن ماجہ دے وچ موجود ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، ارواء الخلیل کے اندر موجود ہے، المسند للربیع کے اندر موجود ہے.
تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے اور الجامع الحدیث کے اندر موجود ہے، الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی وہ کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ نبی دا فرمان ہے، آقا فرماتے صحابہ تعجب مت کرو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاخذ اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق۔ ترجمہ ادائب اے سنیو سن لو، اللہ نے زمین تے نبیاں دے جسماں دا کھانا حرام کر دیتا، فنبی اللہ حج، اللہ دا نبی زندہ ہے، انہوں رزق دیتا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، رب دا نبی کیے، سارے بولو کیے، جنہ دا مر گیا کر لین سوگ، ساڈا تے اج بھی کیے۔ اگر زندیاں دا سوگ کرنا جائے دے پھر گھر گھر بھوڑی پانی پے گی، گھر گھر چٹائی بچھانی پے گی۔ اور نبی خود بیان فرما گے، اگر ایویں بھی سمجھ نہ آئے ایسے کتاب کے اندر جڑے کھپے پاسے سبا میں دسیا وہ دے تھلے حاشیے دے موجود ہے، اس حدیث سے جتنے راوی نے، جتنے روایت کرنے والے حضور تک، او دیوبندیاں نے لکھیا رجالہ ثقاتن، سارے راوی ثقہ نے، کوئی ایک بھی کمزور نہیں۔ اور حضور دا فرمان الجامع الصغیر جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے، آقا فرماتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبرہ کے اندر زندہ نے، اور صرف زندہ نہیں بلکہ قبرہ دے وچ نماز بھی پڑھتے نے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت فاضل بریلوی الشاہ امام محمد رضا خان نے وہی ترجمانی کی جو حدیث کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بولے سارے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور تضمین لکھنے والا کہتا ہے جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پرندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ ہے فکر رضا اور یہ ہے اعلیٰ حضرت کی دی وہ سوچ، وہ عقیدہ، وہ روش، وہ منش۔ اور بڑی پیاری بات کی ہمارے غالباً علامہ فیصل صاحب نے، نام آپ کا فیصل، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ آج سنیت میں وہی ہے جو فکر رضا پہ کاربند ہے، جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ گیا بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ آ جائے۔ اور واللہ میں لاہور کی سرزمین سے دعوت اسلامی کا دوسرا بیچ فارغ ہونے والا، دوسرا بیچ، اور پہلا بیچ ہے رکن شورا مولانا اسد مدنی میرے استاد محترم، میں بھی پڑھاتا تھا وہ بھی نیچے پڑھاتے تھے، اور میں نے 2000 میں پڑھانا شروع کیا لاہور پہ۔ امیر اہل سنت نے خود بیان فرمایا، فرماتے ہیں الیاس قادری کب کا گمراہ ہو چکا ہوتا اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ جاتا، میں آج تک گمراہی سے بچا رہا، وجہ دی ایک کیے میں اعلیٰ حضرت انہوں نے چھڑیا، اور سلطان الواعظین کے چرشش کو چراغ انہوں نے وہ جملہ بولا، انہوں نے وہ کہا ہے، اور وہ کہہ گئے ہیں آج وہ فیضان امیر اہل سنت اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ الیاس قادری نے اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جب امیر اہل سنت نے یہ کہا اے میرے ماننے والوں، اگر اعلیٰ حضرت دن کو میرے سامنے رات کہہ دیتے تو میری الیاس قادری آنکھیں بند کر کے کہتا رات ہے، اتنا اندھا اعتقاد ہے مجھے اعلیٰ حضرت پر۔ اور آج وہ اعلیٰ حضرت کو پکڑے پکڑے آج 180 ممالک میں پیغام جا پہنچا، یہ روش ہے۔ اور جڑے کہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبرہ نمبر 2 حدیث ابو داؤد کے اندر
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 اور الفتح الربانی ترتیب امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل اودے وچ بھی موجود ہے اور فتاوی ابن تیمیہ دے وچ 3 جگہ دے حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کنیا خبراں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علی السلام حتی ابو ہریرہ حدیث راوی روایت کرتے ساڈے نبی نے بیان فرمایا اور جدو کوئی ایک مسلم میرے تے سلام بھیجدا رب نے میری روح لٹا دیتی ادھر سلام آتا ادھر میں جواب عطا فرما دیتا وا اور ایتے جڑی ایک گل ہے اوے ما من احد اے ما نکرہ تے اتے نفی داخل ہے اور ساری اصول دی کتاباں دے وچ موجود ہے اور رب دی قسم کوئی مبالغہ نہیں میں اصول شاشی پڑھائی میں نور انوار پڑھائی میں حسامی پڑھائی میں توضیح تلبی پڑھائی پورا اصول فقہ پڑھایا اور میں اس استاد شاگرد تھا جڑے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد ہو غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہونا دا شاگرد علامہ عباس علی شاہ صاحب جنہوں نے نعیمیہ میں نعمانیہ میں حزب الحناف میں تدریس کی میں ان کا دورے کا طالب علم ہوں استاد صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں نے جو نبی کو نہیں مانتے وہ نبی نے صحیح سمجھ ہی نہیں سکے سادہ نبی فرماندہ ما من احد احد ہے نکرہ پیچھے ہے نفی اور جب نکرہ پہ نفی داخل ہو تو عموم بن جاتا ہے معنی یہ نکلے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی جب تک مسلمانوں کا سلام آتا رہے گا عمومیت ہے سلام آتا رہے گا دیوانے بولتے رہیں گے اور کدھر کدھر سے سلام آتا جائے گا میں محمد جواب دیتا جاؤں گا یہ ہے عمومی معنی اس لیے کہنے والے نے کہا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اب سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بتایا روشن باب ہے جو آج بھی اہل سنت کے ذہنوں کو روشن کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور کسی نے کیا خوب فرمایا ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا اور گل ختم کر لگا گل ختم کر لگا عقیدہ جڑے لوگ کہندے اسی بھی تے او بھی بشر 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 چلتے چلتے پھرتے پھرتے بولتے بولتے شادیاں مکے کے گلیوں میں دیکھو تو حضور کے قدمان مبارک ہے طائف کی گلیوں میں نکلتا خون دیکھو تو ہمارا بھی نکلتا ہے بشریت کی رٹ لگانے والے صفحہ نمبر 457 قدیمی کتب خانے 26 مشکات المصابی ودا کھپا پاسا لائن نمبر 5 حدیث موجود ہے ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون سنیو سن لو حتی ابو ذر حدیث راوی روایت کرتے نبی نے صحابہ نو بیان فرمایا اے میرے صحابہ میں نبی او دیکھنا جڑا تسی دیکھ سکتے نہیں اور میں او بھی سن لینا جڑا تسی سن سکتے نہیں نبی نے کن کو بیان کیا صحابہ کو سارے بولو کن کو بیان کیا نبی نے کن کو بیان کیا نبی نے صحابہ کو بیان کیا جن کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں جن نے مینوں ویکھیا او تے جہنم دی اگ حرام جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا جہنم دی اگ حرام جن نے میرے ویکھن والے تے ویکھن والے نو ویکھیا جہنم دی اگ حرام انہاں دا عقیدہ حضور نے انہاں نو بیان فرمایا میرا نبی انہاں نو بیان فرماندا جنہاں دے سامنے چند ٹکڑے ہویا میرے نبی نے انہاں نو بیان فرمایا جنہاں دے سامنے گیا سورج پلٹ کے واپس آ گیا میرے نبی نے انہاں نو بیان فرمایا اور جنہاں دے سامنے ہرنیاں سجدے تے جھک گئیاں میرے نبی نے انہاں نو بیان فرمایا جنہاں دے سامنے بن گٹلیاں تو کھجوراں اگ آئیاں میرے نبی نے انہاں نو بیان فرمایا اور جنہاں دے سامنے پتھر پانی دے اوپر چل کے آ گیا میرے نبی نے انہاں نو بیان فرمایا اور جنہاں دے سامنے وہ درخت نے گواہی دیتی
اتنے بڑے ایمان والے، اتنے معتبر ایمان والے، نبی نو دیکھ کے کلمہ پڑھنے والے، نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے، نبی سے قرآن لینے والے، نبی کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، اتنے بڑے ایمانوں والے، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں نبی وہ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ او صحابی دی اکھ نبی ورگا نہیں ویکھ دی کسی وہابی دی اکھ ویکھ سکتی نہیں۔ ایتھے نبی نے ونڈ کر دیتی، ایتھے نبی نے ونڈ کر دیتی۔ نبی او ویکھدا جڑا امتی ویکھ سکدا، اور نبی او سن لیندا جڑا امتی سن سکدا۔ امتی بھی ایڈا ڈھاڈا ہوئے، نبی دا متعلم ہوئے، نبی دا شگرد ہوئے، نبی کو قرآن پڑھن والا ہوئے، معجزات دیکھن والا ہوئے، دورے مصطفیٰ دا ہوئے، تو میں کہنا گندیا او اکلو ہاتھ مار، کیوں ایمان نو ہاتھ مارنا ہے کہ ساڈا نبی ساڈے ورگا سانو سنائی نہیں دیندا، نبی کنے سن دے، نبی تے گل کر گئے، امتی او نہیں سن سکتا، میں نبی سن لینا ماں۔ اور آؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیض رضا، فیض رضا۔ سرد اس پہ 3 حوالے، اور امام اہل سنت آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن میں حوالے دینے لگا ہوں۔ اب جو ہے وہ حضور علیہ السلام وہ دیکھتے ہیں جو امتی دیکھ سکتا، بولے بولے حضور وہ دیکھ لیں گے جڑا امتی دیکھ سکدا۔ مشکات المصابیح دے وچ، مشکات المصابیح دے اندر اے حدیث موجود ہے، اور حضور علیہ السلام دا فرمان بڑے واضح لفظاں وچ موجود ہے، بخاری دے وچ موجود ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، جلد نمبر 2 دے وچ موجود ہے، مسلم دے اندر موجود ہے، نبی دا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ دیا ہاتھ چکیا قیام دے اندر، اتے پھر تھلے، اتے پھر تھلے، اتے پھر تھلے۔ صحابہ فرماتے قالوا رعیناک یا رسول اللہ، تقعقعت آقا ہم نے آپ کو دیکھا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب بار بار کسی چیز کو بڑھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تناولت مقاما فی ہذہ، اس مقام میں آپ کوئی چیز پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اب نماز کا حال کیا ہو گیا؟ پہلے تو نہیں دیکھا، قیام میں ہاتھ اٹھتا ہے پیچھے آتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے پیچھے آتا ہے، آقا ہاتھ اٹھنا نظر آیا، لیکن آپ کر کیا رہے تھے؟ نماز کے بعد پوچھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ پوچھتے ہو میں کیا کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ فقال انی رأیت الجنہ، اور میں ایتو جنت نو ویکھدا پیا سا۔ اور آقا فرماتے ہیں میں نے جب جنت کو دیکھا، میں نے جنت میں انگوروں کا گچھا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بولے بولے کیا دیکھا؟ انگوروں کا گچھا دیکھا۔ مجھے محمد کا من چاہا میں توڑ لوں، خیال آیا ابدی نعمت ہے، غیب ہے، کھل جائے گا، عیا ہو جائے گا۔ جب میں نے پکڑنے لگا، کیونکہ ایتھے میں لفظ موجود نے وَلَوْ أَخَذْتُهُ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ، اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو فرماتے ہیں لے آتا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، ساری زندگی کھاتے رہتے ختم۔ پھر دل للچایا، ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، توڑنے لگا، خیال آیا ابدی نعمت ہے، غیب کھل جائے گا۔ بار بار یوں میں کرتا رہا، جنت کدھر ہے؟ جنت کدھر ہے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور جلالین کے اندر علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ لکھا اس زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال دی مسافت، پہلے آسمان تو دوسرے تک 500 سال دی مسافت، دوسرے تو تیسرے تک 500 سال دی مسافت، دوسرے تو تیسرے، تیسرے تو چوتھے، چوتھے تو پنجویں، پنجویں تو چھٹے، 500 سال، چھٹے تو 7ویں، 500 سال، اور 7ویں تو سدرۃ المنتہا، 500 سال۔ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی، اور سدرۃ المنتہا دے اوپر جا کے جنت ہے۔ عقیدہ اے نکلیا ساڈا نبی اگر نظر اٹھائے تو 3500 سال اوپر جنت رو دیکھ لیتا ہے، اور اگر ہاتھ بڑھائے تو مدینہ تو حد جنت میں چلا جاتا ہے۔ جس نبی تو جنت مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، پھر اے کہنا کہ حضور نو کیا خبر، حضور کو کیا خبر؟
حالانکہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن الی یوم القیامہ. اللہ نے میرے سامنے دنیا نو اٹھا دیتا. ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائن الی یوم القیامہ. آقا فرما جب دنیا سمیٹی اور دنیا میرے سامنے کر دی, اٹھا دیا, میں اس میں قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا جملہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے جس کو غیبوں کا غیب کہتے ہو, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جڑے کہنے کتھے علم غیب, کتھے علم غیب؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ذلك من انباء الغيب نوحيه اليه تلك من انباء الغيب نوحيها اليه وما هو على الغيب بضنين. جو سب غیبوں کا غیب جاننے والا, جو سب غیبوں جس کے سامنے غیب غیب نہیں ہے, عالم الغیب والشہادہ جو ذات ہے جن کے سامنے سب مخفی ہے. ارے اور عقیدہ کیا دے جس کو سب غیب مانتے ہیں؟ ہمارے محمد الرسول اللہ اس غیب کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. اور کیسے کر کے آئے ہیں؟ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کیا دیکھا؟ قال انی رأیت عز وجل فی احسن صورہ. اس کے دو ترجمے محدثین نے کیے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا, اور نمبر دو میں نے رب کو اس حال میں دیکھا کہ میں سونا تھا. اور جب قربت ہوئی تو پھر حال کیا نکلا؟ آئیں سنیں حال کیا ہے. یہاں باتیں بند ہو جائیں گی. حال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قال فبدأ قفه بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدجیہ فعلمت ما فی السماوات والارض. حضور فرماتے جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ نے اپنے دونوں دستے رحمت میرے شانوں کے درمیان رکھے, اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں پائی. جب شانوں پہ دونوں دستے رحمت آئے, ٹھنڈک ادھر پہنچی, حال کھلتا چلا گیا. نبی کا جملہ ہے فعلمت ما فی السماوات والارض, میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا. زمین کی, آسمان کی, ہر چیز کا علم, ہر چیز کا علم. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفتہ, ہر چیز میرے لیے ظاہر ہو گئی. اب کوئی چیز باقی بچی, کوئی چیز باقی نہیں. اگر ایویں بھی سمجھ نہ آئے, اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہی جملہ, وہی تدبیر, اللہ آسمان و زمین کا رب ہے. اور سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی تسبیح اللہ کے لیے. اور وہی زمین و آسمان کا علم رب نے معراج کی رات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور فاضل بریلوی امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر سارے گندوں کو, سارے گند جتنے بھی تھے ان کو بالکل بہاتے ہوئے ارشاد فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کو سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جبرائیل امی رہ گئے راہ میں, عرش آدم پہ پہنچا. غمزدوں کو رضا مجتدیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی فکر, یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا معیار کیا ہے. اے میں نبی نو منو, اے میں نہ منو, کر کچھ نہیں سکتے, دے کچھ نہیں سکتے. ان کو کیا خبر ہے, ان کے لیے جو ہے کیا چیز رکھی گئی. گاؤں کا بڑا چودھری, بڑے بھائی کی حیثیت,
معاذ اللہ چوڑے جو مار جیسے ان کی عبادتیں، مر کے مٹی میں مل جانا والا قول نبی کی طرف منسوب کر دیا تقویٰ الایمان کے اندر. یہ کنسپٹ نہیں ہے. نبی کو نبی ماننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، نبی کو نبی جاننا ہے تو فاضل بریلوی کو پڑھو. اس لیے کہ ہم جس زمین پہ ہیں یہ زمین محمد الرسول اللہ کی برکت ہے. ہم جس آسمان کے نیچے ہیں یہ آسمان محمد الرسول اللہ کی برکت ہے. ہم جس زمین پہ چل رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور بڑی احادیث لکھی گئی لولا کلمہ خلقت الافلاک. اللہ فرماتا سونیا اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الافلاک، بلکہ اللہ نے آدم کو وحی بھیجی لولا یا آدم ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء. اے آدم سن لے، اگر محمد نہ ہوتے نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، بلکہ اللہ نے وحی بھیجی. اور دہلوی کے اندر موجود ہے مسند الفردوس میں کیا وہ لکھا ہے آتانی جبرائیل علیہ السلام قال ان اللہ یقول لولا لما خلقت الجنت ولولا لما خلقت النار. رب نے وحی بھیجی اے آدم سن لے اگر محمد نہ ہوتے نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا، بلکہ رب نے بیان فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت المحمد. یہاں رب فرماتا ہے میں چھپا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جانتا تھا، بس مجھے پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی میں نے محمد عربی کو پیدا کر دیا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لکھتے ہیں فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماق و سمک، مسیح کا نشاں تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، اور اکے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تمام خلیل و نجی تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ابے بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. شریعت دار پر نور کی برسات ہو، دن ہو کہ رات ہو، نور کی برسات ہو. بخاری میں حدیث موجود ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بخاری کی حدیث ہے. جڑے لوگ کہندے آج مدد نہ منگو شرک بن جائے گا، آج غیر کو لو نہ منگو شرک بن جائے گا. جامع الحدیث کی جلد نمبر 6 ہے. اعلیٰ حضرت کی حدیث ثانی کا پورا مجموعہ 10 جلدوں میں علامہ حنیف رضوی انڈیا والے انہوں نے نکال باہر کیا. لوگ کہتے تھے امام احمد رضا خان محدث نہیں ہے، آپ کی پوری کتابوں سے 10 جلدوں کا نچوڑ نکال باہر کیا. اس کے اندر بھی موجود ہے. اور بڑی بات بخاری کے اندر موجود ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. بے عشق محمد جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو آتی نہیں بخاری. عشق رکھ کے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتی ہے بخاری ان کو ساری کی ساری. اس کے اندر موجود ہے قیامت کا مجمع ہوگا، قیامت کا مجمع ہوگا اور لوگ سارے جلال رب اور جلال رب کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے. حدیثیں بڑی ہیں، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. اب لوگ مشورہ کریں گے کسی کو سفارشی ڈھونڈنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، کوئی سفارشی لبنا چاہیے. اللہ دے بڑے جلال دے وچ اج نہ جانے کی آرڈر ملتا، کی حکم ہوندا، آج سفارشی ڈھونڈنا چاہیے. اوتھے صرف سنی نہیں ہون گے، حدیث وچ سارے وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، چکڑالوی سارے کہن گے جڑے اوتھے اٹھن گے. آج ڈھونڈنا چاہیے. الغرض مشاورت سے یہ ہوگا.
لیکن ادھر پتہ چل جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے آج سورج نکل آوے تے بندہ مننے تے کی مننے یا انا بھی من جاندا اور رات دے نیرے وچ مننے تے صبح اے کم ہو جانا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں تو ماننا پڑے گا. حضور فرماتے ہیں جب جو ہے میری امت والوں کے اعمال تل رہے ہوں گے میں ان کے اعمال کے ترازو کے پلڑے کو باریک کروا کے جنت میں ڈلوا رہا ہوں گا. جب میرے کسی امتی کے بارے میں آرڈر جاری ہوگا جہنم جانے کا میں اپنا کمر بند اٹھا لوں گا اور ان کے پیچھے بھاگوں گا. آقا فرماتے ہیں میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا ہوں گا اور میری شفاعت سے رب بڑے بڑے گناہگار بخشے گا. شفاعتی امتی لاہل الکبائر. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو کہنا پڑے گا رہے گا ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اب مشاورت ہوگی بخاری میں موجود ہے. آدم نبی کے پاس چلتے ہیں. پہلے نبی ہیں آدم صفیہ اللہ ہے. سارا معاشر کا مجمع آدم کی بارگاہ میں گرتا پڑتا پہنچے گا. آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے اذهبوا الى غیری میرے علاوہ کسی اور کو چلے جاؤ. آج جلال بڑا وے میں نہیں تم مار سکتا تسی جاؤ. یہ نہیں کہ آدم کو اپنی فکر ہے. اس کے بارے میں علیحدہ پوری کتاب موجود ہے. کہاں بھیجتے ہو آپ نوح نبی کے پاس چلے جائیں. آدم ثانی کہا جاتا ہے. کافروں کی طرف آنے والے پہلے نبی ہیں. نوح نبی کی بارگاہ میں آئیں گے. مختصر کرتا ہوں نوح نبی بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. کہاں بیٹھتے ہو ابراہیم نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہاں بیٹھتے ہو موسیٰ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. حضرت موسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. کہاں بیٹھتے ہو عیسیٰ نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہر کوئی بھیجتا جائے گا. کوئی بگڑی نہ بنائے گا. کوئی ادھر جلال سے جان نہ چھڑائے گا. جب عیسیٰ نبی کی بارگاہ میں آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کون عیسیٰ جن کے بارے میں موجود ہے انجیل برنباس میں جملہ موجود ہے اور ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے لکھا ہے انجیل برنباس میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا اے میرے ماننے والوں سن لو میرے پاس وہ نبی آنے والا ہے جس کی جوتیوں کے تسبیح سیدھے کرنے کے قابل نہیں ہو. وہ عیسیٰ کہیں گے آج میں بھی نہیں کرتا اذهبوا الى غیری. کس کے پاس جائے وہ کہیں گے آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے آج اگر کوئی دم مار سکتا ہے آج کوئی رب کی بارگاہ میں عرضی کر سکتا ہے تو وہ محمد عربی ہے. آقا فرماتے ہیں میں محشر کے مجمع کو آتا دیکھوں گا میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا. میں شفاعت کے لیے میں شفاعت کے لیے میں شفاعت کے لیے. پھر حضور فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سارا مضمون بند کیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سارے جب آ جائیں گے حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا. اللہ کیا فرمائے گا یا محمد. کیا فرمائے گا یا محمد. بڑی پیڑ پہندی کہیں انہوں آج کل کہیں بڑی پیڑ پہندی یا رسول اللہ کہنا. رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا سل تعطا واشفع تشفع. پیارے انداز میں اے محمد سر اٹھا سوال کر دیا جائے گا شفاعت کر قبول کی جائے گی. جڑے کہندے کوئی شفاعت نہیں کوئی نہیں اے بخاری کے اندر موجود ہے. سل اے نہیں فرمایا اے کرنا یہ سل مطلق ہے. میں اب گرامر کی طرف نہیں جاؤں گا یہ مطلق ہے کوئی قید نہیں. اج تو جیڑا سوال کردا جائے گا میں رب پورا کردا جاواں گا. پھر حضور اٹھیں گے. اب سجدے کی کیفیت میں محدثین نے کلام کیا وہ سجدہ کتنا ہوگا جو حضور فرمائیں گے. الغر جب حضور اٹھیں گے کہیں گے مولا جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے ان کو جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا آج جو محمد کہتا ہے جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے جنت میں داخل کر دو. اللہ فرماتے ہیں خلیل و نجی
مسیح و صفی سبھی سے کہی، میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی نہیں بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پھر وقت چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، پھر وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا، فرنگی تہذیب آ گئی، یہودیوں کا فیشن آ گیا، ہندوانہ تہذیب آج چل گئی، اور گھر 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 میں یہودیت نصرانیت کا وہ دور دورہ ہونے لگا، اور ہر طرف جو ہے جب جو ہے عقیدے پہ پھر مار پڑنے لگی، تب پھر عقیدے پہ حملے ہونے شروع ہوئے، ادھر سے دیوبندی چڑھ نکلی، پھر جو ہے رب نے کرم کیا، باطل قوتیں اوپر آئی، اللہ نے کراچی کی سرزمین سے پھر الیاس قادری کو نکال باہر کیا، اور پھر 1401 الیاس قادری نکلا۔ آج 1642 میں آج یہ 41-42 سال کا سفر ہونے والا ہے، اور 40 سال ابھی گزرے، اور ہم نے 40 سال کا جشن منایا۔ ان 40 سالوں میں یہ کیا ہے؟ فکر رضا۔ میں بولنے لگا ہوں یہ علامہ ارشد القادری کی تحریک ہے، یہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ منتال والے، یہ ان کا لگایا پودا ہے، یہ علامہ ارشد القادری کا لگایا پودا ہے، یہ علامہ ارشد القادری کے ساتھ ورلڈ اسلامی مشن مولانا شاہ احمد نورانی قائد ملت اسلامیہ، یہ ان کا لگایا پودا ہے، یہ علماء کا فیضان ہے جنہوں نے در کھولے، جنہوں نے مسجدیں کھولی، جنہوں نے الیاس قادری کے قدم سے قدم ملایا، جنہوں نے الیاس قادری کو اپنی مسجدوں میں درس دینے کے لیے جگہ دی ہے۔ پھر الیاس قادری کا وہ فیضان تھا، پھر وہ ان کا عقیدہ تھا، سچا تھا، سچا تھا، رب پہ انہوں نے اپنی ساری محنت ڈال دی تھی۔ پھر زمانے نے بتایا، الیاس قادری نے وہ رنگ چڑھایا، آج کیا پارلیمنٹ ہے، آج کیا ساری جماعتیں ہیں، ہر کوئی گن گاتا ہے میرے عطار کے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا عطار نے پلائیے تھے موج لگ گئی ہے، عطار نے پلائی ہے، اور عطار نے پلائی ہے، اے ہو جائی پلائی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تو موج لگ گئی ہے۔ اور جہاں آپ ہیں، میں ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں دین کا طالب علم ہوں، اور میں نے پڑھا ہے، میں نے ابو النور سلطان الواعظین مولانا بشیر کوٹنی صاحب کی کتابیں میں سن 1998 میں، رب کی قسم اللہ کے پیچھے نہ کرے، الواعظ 4 جلدوں میں موجود ہے، میں نے اس وقت پڑھی تھی، وہ آپ کے یہاں سلطان الواعظین۔ اور آج میرا یہاں دوسرا بیان، ایک پہلے بیان ہوا کٹارا میں، یا شاہد کو جگہ تھی، تو قبلہ ہمارے رکن شورا حاجی عزت صاحب نے مجھے بھیجا تھا، میں گجرانوالہ میں تھا، لیکن وہ فیضان جو یہاں پہ ہے اور جو یہاں سے چل رہا ہے، الواعظ کی صورت میں، نور نامے کی صورت میں، عورتوں کی حکایات ہے، سچی حکایات ہے، جبریل کی حکایات ہے، سلطان الواعظین کی جو کتب آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، وہ فیضان ہے۔ آج اہل سنت کی جڑوں کے اندر، اہل سنت کی بنیادوں کے اندر اگر ابو نور محمد بشیر کوٹلوی اگر ان کا جو ہے واز کا سلسلہ بڑا سنہرا تھا، تو جو ان کے والد ہیں علامہ مولانا محمد شریف کوٹلوی، ان کی 40 میں نے خود پڑھائی دعوت اسلامی میں، جب تنظیم المدارس نے نصاب میں اس کو رائج کیا ال40 کو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چھوڑ جائیں ان عقائد کا درد رکھنے والے، جڑ جائیں علماء اہل سنت سے، ورنہ جو سیلاب چل رہا ہے، کہیں قادیانیت ہے، کہیں رافضیت ہے، کہیں دیوبندیت ہے، کہیں بد مذہبیت ہے، اور آج کے ٹن ٹوٹے جو سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ مفتی بنے پھر رہے ہیں، کوئی مرزا جیلمی کی صورت میں جس کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، کوئی کسی صورت میں ناگ بنا پھر رہا ہے۔ اگر آج دین بچانا ہے، اگر آج عقیدہ بچانا ہے، قبر میں کیا ہے؟ مر ربو کا عقیدہ، کوئی نماز نہیں ہے، پڑھنی فرض ہے، میں چھٹی نہیں دے رہا، مر ربو کا عقیدہ، ما دینو کا عقیدہ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل عقیدہ، اور سونیوں کالی عقیدہ دیئے۔ اگر عقیدہ ٹھہر پیا، شیطان معلم الملکوت، وہ فرشتوں کا معلم، اور میں نے فتح و فیض رسول میں پڑھا 2000 سال تک
فرشتوں کا لیکچرر رہا، وہ 6 لاکھ سال ایک میں موجود ہے، الغرض ہر چپا عرش پہ سجدہ کرنے والا۔ عقیدہ ڈگمگایا، عقیدہ گیا۔ اللہ نے نمازیں دیکھی، بولے بولے اللہ نے نمازیں دیکھی، سارے بولے سرداری دیکھی، سجدے دیکھے، لیکچراری دیکھی؟ نہیں۔ جب عقیدہ ڈگمگایا اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا، قال فاخرج منها فانک رجیم، او گندیا نکل جا، تیری ضرورت کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا اسی سجدہ کنوں کرنے ہیں؟ اللہ نو۔ سجدہ کنوں کرنے ہیں؟ آخری گلاں نے سجدہ کنوں کرنے ہیں؟ تے ساڈی جہت کیڑی ہے؟ کعبہ۔ ساڈی جہت کیڑی ہے؟ کعبے وال منہ، سجدہ اللہ نو۔ تو بہت ساری کتاباں دے وچ موجود ہے، ویسے سجدہ آدم کو لکھا گیا، لیکن حقیقت میں آدم کو سجدہ، بولے بولے آدم کو سجدہ، آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر تھا، سجدہ اس کو کروانا مقصود تھا، وہ سجدہ اس کو تھا۔ آدم بھی تعجب کر رہا ہے، سجے کھپے آوانا درود دیاں مولا کی۔ اللہ فرماتا میں محمد نور تیرے کھول رکھیا، محمد نور ہے، میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ آدم جہد تھے، سجدہ نبی کو تھا، الغرض و نور محمدی کو لکھا سیرت کی کتابوں کے اندر۔ تو میں بات کر رہا ہوں نمازیں پڑھنیاں فرض، لیکن نمازاں دے نال عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج بھی دیکھ لو، نمازاں پڑھا لو پڑھن گے، سجدے کروا لو کرن گے، نمازاں پڑھا لو پڑھن گے، سجدے کروا لو کرن گے، عمرے کروا لو کرن گے، حج کروا لو کرن گے، انہوں نے مدینے دے رستے پا دو پہ جان گے، لیکن آج انہوں نے کو کھڑے ہو کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھن گے تو پتا چلا تعظیم نبی کا منکر جو ہے شیطان ہوا، اللہ نے عبادت منہ پہ دے ماری۔ اگر تعظیم نبی ادھر نہ ہوئی، رب نے عبادت رائے گا کر دی، تو سمجھ جاؤ جو حال استاد وہی شاگردہ دا بنے گا، انہاں نال بھی وہی ہوئے گا، وہی اثر ہونا۔ اسی عقیدے والے، اس لیے علماء نے لکھا ہے گناہگار مومن بھی اگر قبر میں ایمان لے کے چلا گیا تو بالیقین جنت میں جائے گا۔ بزرگوں نے پیارا پیارا جملہ، مجھے نہیں پتا تھا، ویسے مجھے آج پتہ چلا ہے، قبر میں سرکار آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بلال حبشی کا آخری وقت تھا، آپ کہتے ہیں واہ طربا، خوشی کی بات۔ بی بی کہنے لگی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، خوشی کی بات ہے؟ واہ خزنا، غم کی بات ہے، آپ دنیا سے نکل رہے ہیں۔ یہ ہے عاشق، یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی نہیں۔ یہ کی میں فرق ہے، جیسے پہلے بھی فرق کیا، لیکن وہ بات جملہ غلط تھا کہ میں اصلاح کرنے لگا ہوں۔ وہ جملہ یہ نہیں تھا کہ سرکار علیہ السلام نے بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ جملہ ہے کوئی بوڑھی جنت میں نہیں ہوگی، کوئی بڑھیا جنت میں بوڑھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بہت ساری بڑھیا جائیں گی، لیکن جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا وہاں ہر عورت جو جنت میں ہوگی وہ جوان کر دی جائے گی، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں ہوگی۔ میں اب یہاں بھی ہے کہ ان کی زندگی ہے دنیا میں، جس طرح کشتی چلانے والا اس کی کشتی کی زندگی، اور جو بہ کے جانے والا ہے اس کی کشتی میں زندگی، ادھر آیا ادھر نکل گیا۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو بلال حبشی نے کہا تو کہتی ہے خوشی کی بات نہیں، غم کی بات ہے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے ناد سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
میں تو انتظار کرتا رہا حضور آئیں گے، میں تو انتظار کرتا رہا قبر جگمگائیں گے، میں تو انتظار کرتا رہا۔ میں نے علماء سے سنا تھا، یہ نہیں سنا تھا تصویر آئے گی، یہ نہیں سنا تھا کہ وہاں حضور نہیں آئیں گے، یہاں تو موجود ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اعلیٰ حضرت نے منش یہاں سوچ اور طرزی فرماتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا، کیا بولے بولے کیا، یہ بڑا جملہ ہے والا، کنت تقول ماضی استمراری ہے، اے نہیں کہ تیرا عقیدہ کیسی، کنت تقول یہ گرامری اعتبار سے ترجمہ ہے کیا کہتا رہا، یہ کہتا رہا میری طرح ہے، کچھ کر نہیں سکتے، نور نہیں ہے، بشر ہے، یہ تو بڑے گاؤں کی چودھری جیسے ہے، کیا کہتا رہا، وہاں پوچھا جائے گا کیا کہتا رہا، اور جو سنی ہوگا وہ بولے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سنی بولے گا، ایدے ورگا جمال کسے کول نہیں، سنی بولے گا، ایدے ورگا کمال کسے کول نہیں، سنی بولے گا، آقا میں تے کہتا رہا، رب نے تو انو اختیارات دے کے بھیجیا۔ حضور فرمائیں گے یہ تو میرا دیوانہ ہے، یہ تو سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، یہ تو میرے گن گانے والا ہے، رب کی قسم ہے اس سے پہلے کہ بندہ بولے حضور بولے فرشتوں یہ میرا کامل امتی ہے۔ اور یہ سوچ ہے عقیدوں کا پورا خیال رکھنا، یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ دو چار انگلش کے لفظ سنے تو آپ اس پہ مر مٹے، نہیں، ہمارا وہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علی کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا لوگوں دنیا بدلتی جائے، کار بدل رہی ہو، گڈی بدل رہی ہو، کوٹھی بدل رہی ہو، ساری چیزاں بدل رہی ہو، لیکن عقیدہ نہ بدلیو، عقیدہ پرانا ہی رکھیو، وہی بریلی کے تاجدار کا دیا عقیدہ نہ بدل لینا۔ آج لوگ تھوڑے کھاتے پیتے ہوتے ہیں تو ذات بدل جاتی ہے، آج لوگوں کا طرز زندگی بدلتا تو وہ اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے جو علامہ شریف کوٹلوی کا تھا، عقیدہ وہی رکھنا جو علامہ بشیر کوٹلوی کا تھا، عقیدہ وہی رکھنا ہے۔ اور میں چھوٹے ہوتے ہوئے میں آتے پوچھ رہا تھا علامہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب، میں نے سن 1995 میں نے وہ سیالکوٹ میں پل 1 پہ جہاں سنی کانفرنس ہوتی تھی علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ، وہاں میں نے حضرت کے والد کو سنا، میں نے مفتی عبداللہ صاحب جب لاہور پڑھتا تھا ان کے عرس میں علامہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب کو سنا، تو یہ فیضان ہے ان کے خانوادے کا بھی، آج انہی سنیوں کا آج ہم پہ احسان ہے، ان کے بڑوں کی وہ محنتیں ہیں، آج ہمارے بڑے بابے سنی ہیں تو ان کی وجہ سے اولادیں سنی ہیں، یہ عقیدہ آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ رہی یہ عقیدہ رہا تو رب کی قسم ہے گناہگار بندہ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن توبہ کرتے جائیں، عقیدہ کٹی نہ چھڑیو، عقیدہ ایک کی رکھنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مشتوار اس دربار مدنی ماحول میں اسی طرح کے جام بھر بھر پلائے جاتے ہیں، عقیدے کے جام، محبت کے جام، عشق کے جام، سنتوں کے جام۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع گوپور کے اندر الحمدللہ ہوتا ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں 2 دعوتیں دیتا ہوں، ایک تو آپ کے علاقے والے اجتماع میں جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ بزرگوں والی بات پھر کرنے لگا ہوں، مدنی چینل آن کر لیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، واللہ باللہ تاللہ للہ۔ امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا تھا جب نیا چینل کھلا تھا، میں کیونکہ اولین میں سے ہوں، بالکل 4 5 6 7 ہم جو ہے وہ اس وقت نئے استاد تھے تو باپا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی سعادت بڑی ملتی رہی۔ امیر علیہ سنت جب یہ چینل آن ہوا تو باپا نے فرمایا تھا ایک نجی محفل میں، فرمایا اگر لوگ مدنی چینل آن کر لیں تو پھر دیکھو الیاس قادری کیا کرتا ہے۔ آج جن گھروں میں چینل چل رہا ہے سنتوں کے ماحول میں ڈل کے، میری ماں بالکل سادی ہے لیکن واللہ گھر میں چینل چلتا ہے تو وہ مدینہ مدینہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بچہ پکار رہا ہے، کیونکہ ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، اور صحبت طالع تورا طالع کنت، اچھے بندے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے بندے کی صحبت برا بنا دیتی ہے، تو اچھی صحبت بہت سارا رنگ لاتی ہے، تو صحبت الحمدللہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ الحمدللہ
دعوت اسلامی وہ صحبت لے کے نکلی ہے، امیر اہل سنت علماء کا فیضان ہے، تو اپنے علاقے کے جو سچے سچے پیر ہیں اور بالکل عقیدے والے ٹھنا ٹن سنی ہیں، ان کے لڑ لگ جائے، ان کی آپ کی سنگتیں جب ان کے ساتھ بنیں گی تو کل قیامت کا دن بھی ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں پل صراط پہ جب یہ قائم ہوگا تو فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط قیل للعابد ادخل الجنت وتنعم بعبادتک قف للعالم۔ عالم اور عابد پل صراط پہ جمع ہوں گے، عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، ناز و نعمت والی زندگی بسر کر۔ عالم کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا فاحببتا، تو جنوں پیار کرنا انہوں لے کے جنت داخل ہو جا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ میں فرمان مصطفیٰ پیش کر رہا، تو میں نے اس لیے بولا ٹنا ٹن جو ہمارے عقیدے کے ہیں ان کا ہاتھ چومنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان سے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اگر شیئر کرتے رہیں گے شیطان سے بچے رہیں گے۔ جو معاملات ہیں سارے دین نے ہمیں دیے اور دین کے اندر پورا سلیبس پورا نصاب موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی دیتے رہیں گے۔ ان کی صحبتیں آج بھی فائدہ مند ہیں اور کل بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل پل صراط پہ بھی انہی کی محبت انشاءاللہ پار لگائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔